جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ہر مومن کے یہی جذبات ہیں۔ بیٹا آواز بہت بھر رہی ہے، عجیب سی آواز ہو رہی ہے، کلیئر آواز نہیں آ رہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام جب سے نازل ہوا ہے لوگوں کو دلوں کو روشن اور منور کرتا چلا آ رہا ہے۔ ٹائم اتنا مختصر ہے، 10 صورتیں باقی ہیں آخر کی۔ میں صرف کوشش کرتا ہوں کہ مختصر تفسیر کے ساتھ، تاکہ ترجمہ قرآن، اور یہ زندگی میں پہلی بار ہوا ہے کہ الحمدللہ بخاری مسجد میں تراویح ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ادا کی گئی ہے۔ مجھے آج بھی وہ پہلا دن یاد آ رہا ہے کہ جب وہ 4 افراد نے تراویح ادا کی تھی، اور وہ بھی ڈسٹینس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور میں جب تفسیر کرنے بیٹھا تو یہاں تیسری صف میں تھا، اور صرف ایک کیمرہ مین اور ایک ساؤنڈ والے، بس باقی کوئی بھی نہیں تھا۔ سناٹا پڑا ہوا تھا، اتنا مشکل ہو رہا تھا کیمرے کے سامنے بولنا، وہ اس فیلنگ کو کنٹرول کرنا۔ اور آج جب یہ وقت آیا ہے کہ آج الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ سے مسجد کے دونوں فلپ بنائے ہوئے باوجہ بلند کہیے سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سورہ فیل سے آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ دراصل ہوا یہ کہ یمن میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہہ۔ اس نے ایک چرچ بنایا، اور اس نے چاہا یہ کہ لوگ جو کعبۃ اللہ جاتے ہیں نا وہ یہاں آئیں اور کعبۃ اللہ نہ جائے، تاکہ آمدنی کا ذریعہ ہو جائے اور میری واہ واہ ہو جائے۔ مسلمانوں کو سن کر یہ بڑا رنج اور دکھ ہوا۔ چنانچہ ایک شخص، جس دن اس کا افتتاح تھا چرچ کا، اس نے ایک مسلمان نے جا کر اس کے اندر نعوذ باللہ غلاظت کر دی اور خراب کر دیا سارا۔ اس شخص کو بڑا غصہ آیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں کعبۃ اللہ کو گرا دوں گا۔ لیجئے جناب، یہ کعبہ شریف کو گرانے کے لیے بہت مختصر کر کے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ بہت طویل واقعہ ہے۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ شریف کو گرانے کی نیت سے وہاں سے چل پڑا اور ہاتھی پر سوار ہو کر آیا، اور مکہ مکرمہ میں مینا کے مقام پر اس نے پڑاؤ ڈالا، اور جتنے وہاں اونٹ گھوم رہے تھے ان سب اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت رسول اللہ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، 51 یا 52 دن باقی تھے حضور کی ولادت باسعادت میں۔ حضرت عبد المطلب اس وقت مکہ مکرمہ کے بیت اللہ کے متولی تھے۔ آپ ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ یہ چونکہ وہ نور نبوت جو چند دنوں بعد ظاہر ہونے والا تھا، جو چند دنوں بعد لوگوں کے درمیان جلوہ گر ہونے والا تھا، وہ نور نبوت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں نظر آ رہا تھا۔ اتنا روب آپ کا کہ یہ کافر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا جی کیسا آنا ہوا؟ آپ نے کہا کہ میرے اونٹ تھے، ان پر آپ نے قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا مجھے میرے اونٹ واپس کر دیے جائے۔ تو ابرہہ کہنے لگا میں سمجھا آپ کعبے کے متولی ہیں، آپ مجھ سے ریکویسٹ لے کر آئے کہ جناب آپ کعبے پہ حملہ نہیں کر رہے، آپ کو تو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے اور آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے دادا تھے، انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹوں کی فکر ہے، جس کا وہ گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت فرما دے گا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، صبح ہوئی اور یہ چلے، اللہ رب العالمین نے ابابیل کو بھیج دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان ابابیلوں کی پنجوں میں ایک ایک کنکریاں تھیں اور ان کی چونچ کے اندر کنکریاں تھیں۔ ہاتھی پر یہ فوجی سوار ہوتا اور اس نے لوہے کا خوط پہن رکھا تھا۔ بیٹا آواز بہت بیٹھ رہی ہے، یہ میری گلا بٹھا دے گی، پوری رات پروگرام کرنا ہے۔ کہاں یہ ساؤنڈ؟ نعمان کو بلائیں اگر کہیں مل جائے تو۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا
मौलाना मोहम्मद माउदनी जोदी अल करमी व आलिहि वसहबि बारिक वसल्लम। पूरे रमज़ान इतना गले का ख्याल करते हैं, पूरे रमज़ान समोसे पकोड़े शरबत कुछ नहीं खाता पीता हूँ मैं, कुछ भी नहीं, ठंडा पानी नहीं पीता हूँ कि गला संभाल के रखें। और ये एक रात में लेटा देंगे गले को, मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, बहुत गला खींच रहा है। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जैसे ही इसके पर ही कंकरी पड़ती, बस आवाज सही हो गई माशाल्लाह, जैसे ही कंकरी पड़ती इसके सर पे लगती, उसको फाड़ती, हाथी को फाड़ता हुआ वो कंकरी जमीन की तह के अंदर चली जाती थी। कुरान मजीद फुरकान हमीद रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता अलम तर कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, ए हबीब क्या आपने देखा ना नहीं कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उनके मकर को अल्लाह ने तबाह न कर दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर अबाबील परिंदे झुंड के झुंड भेजे। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, जो उन पर निशान ज़दा कंकरियां मारते थे। फजअलहुम कअस्फिन माकूल, तो उन कंकरियों ने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। यानी कंकरी लगती थी, ये नहीं कि सिर्फ कंकरी ने अंदर जाके उनको फाड़ दिया या जहर था, नहीं, फरमाया फजअलहुम कअस्फिन माकूल, इनके आज़ा बिखर जाया करते थे, जिसे बम ब्लास्ट में होता है ना, कैसे बिखर जाते हैं आज़ा। आगे रब्बुल आलमीन ने सूरह कुरैश में फरमाया लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ, कुरैश को माइल करने के लिए, उन्हें गर्मी और सर्दी के सफ़र में राहत पहुँचाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए सामान मुहैया किए। फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, कुफ़ार कुरैश चूँकि बुतों की पूजा करते थे, तो कुरान ने फरमाया फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, लिहाजा इन कुफ़ार कुरैश को चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें। अल्लज़ी अतअमहुम, मक्का मुकर्रमा में कुछ भी पैदा नहीं होता सिवाय खजूर के, कुछ पैदा नहीं होता। अल्लाह फरमाता अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन, वही परवरदिगार कि जिसने भूख में इनको खाना दिया। व आमनहुम मिन खौफ, और खौफ से अमन अता फरमाया। आगे सूरह माऊन से आगाज़ हो रहा है। तफसीर इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी में रही तो मैं तफसील के साथ अर्ज़ करूँगा, लेकिन चूँकि आज रात ख़त्म कुरान की है और हमारा एक शेड्यूल बना हुआ है और सहरी तक ये प्रोग्राम जाना है इंशाअल्लाह। अभी वक्फ़ा होगा बीच में, आपके लिए लंगर का भी एहतमाम है। अल्लाह पाक आपके हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। अभी दुआ भी करनी है, कुरान पाक के एक एक हर्फ के वसीले से इंशाअल्लाह खुसूसी दुआ होगी। आगे सूरह माऊन से आगाज़ हो रहा है। माऊन का माना होता है इस्तेमाल की मामूली चीज़ें, जैसे नमक, पानी, माचिस, ये छोटी छोटी इस्तेमाल की, उसको कहा जाता है माऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ए महबूब ज़रा देखिए तो सही, वो शख्स जो दीन को झुटलाता है, ये कौन है पता है? ये वलीद बिन मुग़ीरा। और यह वलीद बिन मुग़ीरा ये वो बदबख्त काफिर है, कल भी तफसीर में मैंने अर्ज़ किया था कि ये वो बदबख्त काफिर है कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया सउरहिक़ुहु सऊदा, मैं इसको सऊद पहाड़ पे चढ़ने में मजबूर करूँगा। हदीस बाग में आता है सऊद जहन्नम का सबसे गर्म तरीन पहाड़ है, जब काफिर उस पर चढ़ने के लिए हथेली रखेगा उसकी हथेली पिघल जाएगी। अल्लाह फरमाता है इस वलीद बिन मुग़ीरा को मैं इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर करूँगा। अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह ने उसको बड़ा पैसा दिया था, 10 बेटे दिए थे, तकब्बुर में आ गया। हुजूर से कहने लगा जी मैं नबी होना चाहिए था, मुझे नबी होना चाहिए था, आप कैसे नबी हो गए? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं इसको सबसे ज़्यादा, कुरान पाक में फरमाया 29वें पारे में, सबसे ज़्यादा इसको अज़ाब दूंगा। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत क्या है, उसकी खुफिया राज, उसकी खुफिया तदबीर क्या है कि अल्लाह ने 10 बेटे इसको दिए, 7 बेटे काफिर थे, 3 बेटों में मुसलमान हो गए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हज़रत हिशाम बिन वलीद, दूसरे हैं वलीद बिन वलीद, और तीसरे बेटे हैं मशहूर मारूफ साहबी रसूल सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यह अल्लाह की कुदरत है। तो रब्बुल आलमीन ने इस बदबख्त के बारे में, वलीद बिन मुग़ीरा के बारे में दोबारा कुरान में इरशाद फरमाया अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जरा बताओ तो सही जो दीन को झुटलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम,
وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں، فویل للمصلین، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ان نمازیوں کے لیے قرآن فرما رہا ہے جو وقت نکال کر نماز پڑھتے ہیں لیکن وقت، اور جو پڑھتا ہی نہ ہو نماز۔ اللہ فرماتا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ان لوگ نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی آیا، مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مراد وہ نمازی ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ثواب کی امید نہیں رکھتے۔ کوئی بھی نیک کام کرے ثواب کی امید ضرور رکھیں، انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا، آخرت میں اجر پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور استعمال کی معمولی چیزوں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ یہ قرآن نے منع کیا ہے۔ کوئی آپ سے ماچس مانگنے آئے گھر میں، آپ دے دیجئے۔ کوئی نمک مانگنے آئے، اور مانگنے والے کو بھی چاہیے کہ ہر وقت مانگتا ہی نہیں رہے، کہ وہ بھی بولے یار اس کے گھر میں سب میرے ہاں سے لے جا بھیا راشن۔ تو لہٰذا یہ احتیاط کرنا چاہیے، کبھی کوئی ضرورت پڑ گئی تو کوئی مذائقہ نہیں ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے میں۔ آگے رب العالمین نے فرمایا، بسم اللہ، سورہ کوثر سے آغاز ہو رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ کوثر اس میں مبالغہ ہے، اس میں مبالغہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اتنی کثرت سے عطا کی کہ جس میں کہ کوئی آپ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ کیا مطلب؟ حسن عطا کیا تو کثرت سے عطا کیا، اتنا کثرت سے کہ حسن میں آپ کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا۔ شان عطا کی تو اس کثرت سے عطا کی کہ شان میں آپ کا مقابل نہیں ہو سکتا۔ آپ کا مقام عطا کیا تو اس کثرت سے عطا کیا کہ قیامت تک کوئی آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اور علم عطا فرمایا تو اس کثرت سے عطا کیا کہ قیامت تک آپ کے علم کے برابر کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی بے نسل ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں کفار آئے، اور کفار نے آ کے کہا کہ محمد آپ کے اور ہمارے درمیان بڑی بحث بازی ہو گئی ہے، لہٰذا آپ ایسا کیجئے کہ 1 سال نعوذ باللہ آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، اور 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ یہ بھی نہیں چاہتے تو آپ بتائیے آپ کو ہم اتنا پیسہ دیتے ہیں کہ آپ عرب کے سب سے امیر آدمی بن جائیں گے، یہ بھی منظور نہیں ہے تو آپ کہ ہم سب سے حسین عورت سے شادی کرا دیتے ہیں۔ جب انہوں نے بتوں کی عبادت کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کو، حضور علیہ السلام کو کہا نا، تو قرآن ارشاد فرماتا ہے، قرآن سورہ کافرون نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل یا ایہا الکافرون، اے محبوب آپ ان کافروں سے فرمائیے، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس بتوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم پوجا کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس پروردگار کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو، یعنی بتوں کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس رب العالمین کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لہذا سن لو، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، میرا دین مجھے مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ جب مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا نا، 2 4 8 افراد آتے اور آ کر اسلام قبول کرتے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو مفسرین فرماتے ہیں پھر فوج در فوج اللہ رب العالمین کے عطا سے فوج در فوج آتے اور لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے
اور اس کی فتح آ جائے، جب اس کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، یعنی فتح مکہ. اے حبیب یہ غیب کی خبر دے دی گئی. فرمایا جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ مکرمہ فتح ہو جائے تو حبیب آپ دیکھیے گا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے. استغفار کیا کریں، اس کا بڑے فوائد ہیں. 100 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ یہ پڑھ لیں، یہ پورا پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ نہیں آتا اتنا لمبا تو استغفر اللہ بس یہ پڑھ لیں 100 مرتبہ. اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے استغفار پڑھنے والے لوگوں میں شامل فرما دے. انہ کان توابا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. آج رات آخری تاخرات ہے. دیکھیں آج وہ بد نصیب پلین کریش ہوا، اس میں ہمارے ایک بہت اچھے دوست، وہ ہمارے پچھلے سال ختم قرآن میں بخاری مسجد میں ہمارے ساتھ شامل بھی تھے، سلیم بھائی 12 تاریخ کو بھی آئے تھے ماشاءاللہ. اور بڑے تعاون کرنے والے، بڑے محبت کرنے والے، اہل سنت کے مسلک سے بڑے مخلص کارکن. وہ خود بھی جوان تھے ماشاءاللہ، نوجوان بیٹے کے ساتھ اسی پلین میں تھے اور شہید ہو گئے، دونوں باپ بیٹا. یہ زندگی کی حقیقت یہی ہے. امیر اہل سنت نے کتنی پیاری بات لکھی ہے. کیا کہا؟ جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، اور کیا بھروسہ میری زندگی کا. تو لہٰذا آج ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس وقت ہم زندہ ہیں اور آج رات ہمارے پاس ہے اور آخری تاخرات ہے. تو لہٰذا 12 بجے صلاۃ التسبیح میں اسی طرح میری خواہش ہے کہ اسی طرح مسجد بھری بھی ہو انشاءاللہ. کہیے انشاءاللہ. ویسے مارکیٹیں بند ہے، آپ نے کہاں جانا ہے؟ مارکیٹیں بند ہے نا، رات میں بند ہے نا. ہاں رات ہی ہو رہی نا، ابھی دن تو نہیں ہو رہا ہے. تو رات ہی ہے بھیا، کہاں جائیں گے؟ لہٰذا اللہ کے گھر میں آ جائیں، ادھر ادھر ٹائم پاس نہ کریں. بالکل 29 روزہ درس قرآن اور اختتامی محفل ہے، دعائیں ہوں گی، التجائیں ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں. پھر گھر پہ تو ساری زندگی پڑی آپ کو، گھر کے علاوہ جا بھی کہاں سکتے ہیں، اور 3 مہینوں سے گھروں پر ہی تو ہیں. تو لہٰذا آج میری درخواست ہے آپ سے، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ قبول فرمائیں گے. 12 بجے اللہ نے چاہے انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کی نماز قائم ہوگی. اگر رب العالمین نے سورہ لہب ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو گیا. ابو لہب حضور کا چچا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا لہب کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، چنگاری کو، اور اس کا سرخ و سفید کلر تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، لیکن کفر کی موت مرا. اور جب یہ مر گیا عدسہ کی بیماری ہوئی، اس کو بڑے بڑے پھوڑے اس کے جسم میں نکل آئے. اس کے بیٹوں نے اپنی دیوار سے اٹھا کر اس کے پیچھے لاش پھینک دی اور اوپر سے پتھر ڈال دیے، تباہ ہو گیا. اس کی بیوی ام جمیل اس کا نام تھا، اور یہ کانی تھی، اور یہ بہت مالدار تھی، لیکن اس کو حضور کو تکلیف پہنچانا بڑا پسند تھا نعوذ باللہ. چنانچہ رسول اللہ علیہ السلام کے کو تکلیف پہنچانے کے لیے، راہ میں کانٹے بچھانے کے لیے خود، حالانکہ کئی نوکرانیاں تھی لیکن خود کانٹے لے کر آتی اور حضور کی راہ میں بچھا دیتی. ایک دن یہ گٹھا اٹھا کر لا رہی تھی، گرمی تھی، تو ایک پتھر پر یہ سستانے کے لیے بیٹھ گئی. ایک فرشتہ آیا اور اس کا جو گٹھڑ تھا وہ گردن میں پڑا ہوا تھا، تو اس نے دھکا دیا اور اس کی گردن میں پھندا لگ گیا، اور یہ نعوذ باللہ وہاں کفر کی موت مر گئی. اب حدیث پاک میں آتا قیامت کے دن یہ جائے گی تو اس کی گردن میں آگ کے کانٹوں کا گٹھڑ ہوگا. قرآن ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو جائے. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال جو اس نے جوڑ جوڑ کر رکھا تھا، جو اس نے کمایا، وہ اس کے کام نہ آیا. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی. حمالۃ الحطب، لکڑیوں کا گٹھڑ اٹھائے سر پر، جہنم میں اس طرح جائے گی. فی جیدہا حبل من مسد،
اس کی گردن میں آگ کی لکڑیوں گٹھڑ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ سورہ اخلاص سے آغاز ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص کے کیا فضائل ہیں؟ اللہ کی وحدانیت۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ مجھے سورہ اخلاص سے بہت پیار ہے۔ حضور نے پوچھا کیوں، کیا وجہ ہے؟ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ تجھے سورہ اخلاص سے پیار ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس لیے کہ اس میں میرے رب کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابی، یہ تیری وحدانیت سے محبت کرنا اور اللہ سے محبت کرنا یہ تیری بخشش اور مغفرت کی ضمانت بن جائے گا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہیے وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ یہ جتنے نوجوان اس وقت سن رہے ہیں اور دنیا میں کہیں بھی ہمارے ساتھ اس وقت جتنے نوجوان بچے بچیاں بہنیں بیٹیاں شامل ہیں، جتنے احباب، یہ بڑا بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا کہ اللہ ولادت سے پاک ہے، لم یلد، وہ پیدا نہیں ہوا، ولم یولد، نہ اس سے کوئی اولاد پیدا ہوئی، ولادت سے پاک ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ وہ رب العالمین کبھی بھی یاد رکھیے گا، حدیث پاک میں فرمایا گیا لا تفکروا فی اللہ وتفکروا فی آلاء اللہ او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا کہ آپ پہاڑ اللہ نے کیسے بنائے ہیں، انسان کو کیسے بنایا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، ذرا دیکھو تو صحیح اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے، آسمان کو کیسے بلند کیا ہے، زمین کو کیسے بچھایا ہے، پہاڑوں کو زمین میں کیسے گاڑا ہے، یہ اس پر غور کرنا۔ لیکن جب بھی بات آئے اللہ کی ذات کی، وہاں غور و فکر کرنے جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ رب ہے، وہ موجود ہے، وہ موجود ہے لیکن اپنے شان کے لائق، دیکھتا ہے۔ آپ اور مجھے، ہم دیکھ رہے ہیں نا اس وقت، ہم کس کے محتاج ہیں دیکھنے کے لیے؟ آنکھوں کے۔ وہ دیکھتا ہے لیکن آنکھوں کا محتاج نہیں ہے، وہ سنتا ہے کانوں کا محتاج نہیں ہے، وہ خوش ہوتا ہے لیکن دل کا محتاج نہیں ہے، وہ تقریر کرتا ہے لیکن ہاتھوں کا محتاج نہیں، ایسی اس کی شان ہے۔ باتیں تو بہت ساری آ رہی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے وہ فتویٰ یاد آ رہا، لیکن ابھی وقت اجازت نہیں دے رہا۔ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی۔ اب یہ قرآن سے ہماری محبت، آج جو ختم قرآن کی رات ہے نا، اللہ رب العالمین اس محبت کو دل میں قائم رکھے۔ انشاءاللہ اتنی بلند آواز سے کہا انشاءاللہ ہم اس محبت کو قبر میں لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ قبر میں کامیاب ہو جائیں گے، کہیے انشاءاللہ۔ آخری میں دو صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا اس آیت کی تفسیر میں، یہ 11 آیتیں ہیں۔ ایک یہودی تھا لبید بن اعصم، اس کی بیٹیوں نے اچھا جزاک اللہ بھائی، ایک مرتبہ ان ساؤنڈ والے کے لیے بھائی سبحان اللہ کہیے نا۔ تنہا بیچارے یہ بہت ایک دم ایکٹیو رہتے تھے پورے مہینے ماشاءاللہ، اور اللہ پاک ان کو برکت دے۔ یہ پورے مہینے مجھے پابندی سے چلایا انہوں نے، اللہ پاک انہیں برکت عطا فرمائے۔ خود موجود ہوتے تھے، حالانکہ ان کے ایک عزیز کا بھی انتقال ہوا، لیکن ماشاءاللہ خود موجود رہے انہوں نے، اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے۔ تو لبید بن عاصم یہودی تھا، دیکھو بھائی تعریف کر دی ابھی، ہاں صحیح ہے، ابھی پیسے نہیں ملیں گے۔ چلیے جو درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو لبید بن عاصم یہودی، اس کی بیٹیوں نے رسول اللہ پر جادو کیا۔ پہلی بات، یہ جتنے نوجوان سن رہے ہیں نا، چونکہ نوجوان بڑے جذباتی ہوتے ہیں اور فوراً لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ جادو وادو ہم نہیں مانتے۔ یاد رکھیے جادو کا انکار کرنا، یعنی سرے سے انکار کرنا کہ جادو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، یہ کفر ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو جادو ہو جاتا ہے لیکن ہر ایک پر نہیں ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ بھی فرق ذرا سنبھال کے رکھیں۔ جادو ہو جاتا، حق ہے، قرآن میں ذکر آیا جادو کا، بالکل۔ دوسرے پارے میں ہم سن چکے تھے الحمدللہ، دوسرے پارے کی تفسیر میں سورۃ البقرہ میں، کہ جادو رسول اللہ علیہ السلام پر کیا گیا۔ اب سوچ، اچھا بعض لوگ یوں بھی بولتے ہیں جی ہم تو 5 ٹائم نمازیں پڑھتے ہیں،
ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں, میں تو یہ بھی وظیفہ پڑھتا ہوں, وہ بھی پڑھتا ہوں, پھر بھی جادو ہو گیا. ارے بھائی تو اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ رسول اللہ پر جادو ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ, علامہ قاسم, اسی طرح علامہ ساوی اور بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے, فرمایا حضور کے صرف ظاہری اعضاء پر جادو ہوا تھا. عقل شریف بالکل محفوظ تھی, دل انور بالکل محفوظ تھا. ہاں یہ یاد رکھیے گا. اب جبریل امین حاضر ہوئے, عرض کیا رسول اللہ وہ فلاں کنواں ہے, اس کنویں کے نیچے ایک پتھر ہے, اندر پتھر ہے, پتھر کے نیچے ایک پتلا گاڑا ہوا ہے اور اس میں دھاگا ہے اور دھاگے میں 11 گٹھانیں لگائی ہیں. اللہ نے یہ 11 آیت نازل کی ہیں, آپ پڑھتے چلے جائیں, گٹھانیں کھلتی چلی جائے گی. آپ حضور پڑھتے گئے, مولا علی کو بھیجا, کہا جاؤ اس کو نکال کر لیا. نکال کر لیا ہے, حضور پڑھتے گئے, گٹھانیں کھلتی گئیں. جب تک 11ویں آیت پڑھی تو اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام کو شفا عطا فرما دی. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. اے محبوب آپ کہیے میں رب العالمین کی پناہ مانگتا ہوں صبح کے پر رب العالمین کی, من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا, ومن شر غاسق اذا وقب, ومن شر النفاثات فی العقد, اور گرہ میں پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے, ومن شر حاسد اذا حسد, اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. حسد سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے. قل اعوذ برب الناس, اے محبوب آپ کہیے میں سب لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں, ملک الناس, لوگوں کے بادشاہ کی, الہ الناس, لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں, من شر الوسواس الخناس, پیچھے ہٹ کر وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے, الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, من الجنۃ والناس, جو جنات میں سے بھی ہیں اور لوگوں میں سے بھی ہیں. رب العالمین جو یادگار رمضان ہوا, یقین مانیے میرے دل بار بار بھر آتا ہے ایک دم, اور میری کیفیت عجیب ہو جاتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ پوری مسجد وضو خانہ تک بھری ہوئی ہے اور اوپر کی منزلیں بھی بھری ہوئی, الحمدللہ رب العالمین. ایک لمحہ وہ تھا کہ ہم بالکل تنہا بیٹھے ہوئے تھے, ہم سوچتے تھے اللہ جانے ختم قرآن میں کیا ہوگا. ایک عجیب سی کیفیت ہوتی تھی. آج میرے رب کا کس منہ سے شکر ادا کریں کہ رب العالمین نے آج جمعۃ الوداع کی نعمت بھی عطا کی. اب اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ لیجئے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ سائنس ڈھیر ہو گئی. سائنس نے گھٹنے ٹیک دیے ایک معمولی نزلہ زکام کے سامنے, وہ موت کا سبب بن گیا. تو لہٰذا آئیے حضور سے وابستہ ہو جائیے. اب وہ لمحہ ہے, ہم مختصر ذکر اللہ, طویل ذکر انشاءاللہ رات کی دوسری نشست میں کریں گے, مختصر ذکر اللہ اور پھر انشاءاللہ خصوصی دعا. آئیے بلند آواز سے کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ اسپیکر لگائیں بیٹا. چلو آج آپ ثابت کر دیں کہ انہوں نے کم اسپیکر لگائے. اتنی بلند آواز سے مل کے پڑھنا ہے. یا رحمان یا اللہ, یا رحمان یا اللہ, یا رحمان یا, لائٹیں بند کر دیں. یا رحمان یا اللہ, 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 یا اللہ,
مسبب الأسباب يا 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 مسبب الأسباب الله 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 يا كريم يا الله يا كريم يا الله يا كريم يا الله يا كريم يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 اپنا قرب دے دے دوری دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے یقین رکھیے کہ 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا ہے ختم قرآن میں. ہماری دعاؤں پر وہ آمین کہیں گے. اس یقینی کامل کے ساتھ آئیے دعا میں شامل ہو جائیے. ہاتھ بلند کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام فاعف عنا يا غفور يا غفور يا الله يا الله. اللهم يا بديع السماوات والأرض يا الله يا أرحم الراحمين یا رحمان یا رحیم. اے خالق اے مالک، آج یہ ختم قرآن کی محفل ہے. یادگار رمضان تراویح میں 29 روزہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد ندیم قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ مکمل 29 راتوں میں پورے قرآن کو انہوں نے سنایا ہے. اللہ ان کے پڑھنے پڑھانے کو سننے سنانے کو قبول و مقبول فرما لے. اے خالق اے مالک، جتنے احباب بخاری مسجد میں تراویح ادا کرتے رہے اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں نے
تراویح ادا کی ہیں سب خواتین و حضرات کی تراویح کو قبول فرما لے، قرآن پڑھنے کو قبول کر لے، قرآن سننے کو قبول کر لے، قرآن سے ہمیں وابستگی عطا کر دے، قرآن کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ اے خالق، اے مالک، ہم ادب نہیں کر پائے قرآن کا جیسا پڑھنا چاہیے تھا، جس ادب سے سننا چاہیے تھا، ہم کو تاہی رہی۔ کبھی سجدوں میں تھک گئے، کبھی قیام میں تھک گئے، کبھی غفلت طاری ہو گئی۔ مولا اے قرآن تو ہمیں معاف کر دینا یا رحمان یا رحیم۔ پڑھنے میں جو غلطی ہوئی، مد کھینچنا تھا نہیں کھینچ پائے، زبر کی جگہ زیر پڑھ دیا، زیر کی جگہ پیش پڑھ دیا۔ اے خالق تو ساری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، قرآن کے ایک ایک لفظ کا واسطہ اے اللہ ہم سب کو، ہماری اولاد کو قاری قرآن بنا دے، شب روز قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے خالق، اے مالک، اے اللہ جتنے قرآن میں الف آئے ہیں، ہر الف کا واسطہ اے اللہ ہمیں الفت مصطفیٰ عطا فرما دے۔ قرآن میں جتنے با آئے ہیں، ہر با کا واسطہ اے اللہ دونوں جہاں کی برکت عطا فرما دے۔ قرآن میں جتنے تا آئے ہیں، ہر تا کا واسطہ سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ قرآن میں جتنے تا آئے ہیں، ہر تا کا صدقہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے۔ قرآن میں جتنے جیم آئے ہیں، ہر جیم کا واسطہ اے اللہ جمال مصطفیٰ آنکھوں میں بسا دے۔ قرآن میں جتنے ہا آئے ہیں، ہر ہا کا صدقہ اے اللہ حکمت کے چشمے ہمارے دل میں جاری فرما دے۔ قرآن میں جتنے خا آئے ہیں، ہر خا کا صدقہ اے اللہ خیر کے خیرات عطا فرما دے۔ قرآن میں جتنے دال آئے ہیں، ہر دال کا صدقہ دلیل اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ قرآن میں جتنے رال آئے ہیں، ہر رال کا صدقہ اے اللہ ذلیل رسوا ہونے سے محفوظ فرمانا۔ قرآن میں جتنے را آئے ہیں، ہر را کا واسطہ اے اللہ اپنی رحمت عطا فرمانا۔ قرآن میں جتنے زا آئے ہیں، ہر زا کا صدقہ اے اللہ ذلت سے محفوظ فرمانا، دونوں جہاں کی ذلت سے محفوظ فرمانا۔ قرآن میں جتنے سین آئے ہیں، ہر سین کا واسطہ اے اللہ تو ہمیں، ہمارے اہل خانہ، ہمارے بچوں کو سعادت مند بنا دے۔ اے اللہ قرآن میں جتنے شین آئے ہیں، ہر شین کا واسطہ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ قرآن کے ہر شین کے صدقے آج جو کوئی بیمار شامل ہے اے اللہ اس شین کے صدقے اسے شفاؤں سے مالا مال فرما دے۔ کینسر کے مریضوں کو شفا دے دے، بخار میں جو مبتلا ہے شفا دے دے، جو گردوں کے امراض میں، جو دل کے امراض میں، جو گھٹنوں کے درد میں، جو جوڑوں کے درد میں، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک جتنے مرض میں مبتلا ہے تو سب کو شفا عطا فرما دے۔ قرآن میں جتنے صاد آئے ہیں، ہر صاد کا صدقہ اے اللہ تو ہمیں صادق اور امین بنا، سچا بنا۔ قرآن میں جتنے ضاد آئے ہیں، ہر ضاد کا صدقہ اے اللہ ضلالت و گمراہی سے محفوظ فرما لے۔ اے خالق، اے مالک، قرآن میں جتنے طا آئے ہیں، ہر طا کا صدقہ اے اللہ تراوت ایمان یعنی ایمان کی تازگی عطا فرمانا۔ قرآن میں جتنے ضا آئے ہیں، ہر ضا کا صدقہ ظفر کامیابی ہمارا مقدر کر دے۔ اے اللہ قرآن میں جتنے عین آئے ہیں، ہر عین کا صدقہ دونوں جہاں کی عزت عطا کر رہا۔ اے خالق، قرآن میں جتنے غین آئے ہیں، ہر غین کا صدقہ غیر کی چوکھٹ پر جھکنے سے محفوظ فرمانا، غیر کے آگے ہاتھ پھیلنے سے محفوظ فرمانا۔ اے خالق، اے مالک، جتنے قرآن میں فا آئے ہیں، ہر فا کا صدقہ اے اللہ فلاح ہمیں دونوں جہاں میں عطا فرما دے۔ قرآن میں جتنے قاف آئے ہیں، ہر قاف کا صدقہ اے خالق، اے مالک، قربت مصطفیٰ عطا فرما دے۔ قرآن میں جتنے کاف آئے ہیں، ہر کاف کا صدقہ کرامتوں سے، عزتوں سے مالا مال فرما دے۔ قرآن میں جتنے لام آئے ہیں، ہر لام کا واسطہ اے اللہ اپنا لطف و کرم عطا فرما دے۔ اے خالق، اے مالک، قرآن میں جتنے میم آئے ہیں، جتنے میم آئے ہیں، ہر میم کا واسطہ اے اللہ اسی سال اہل خانہ کے ساتھ مکہ مدینے کی حاضری عطا فرما یا رحمان یا رحیم۔ قرآن میں جتنے نون آئے ہیں،
ہر نون کا صدقہ اے اللہ ہمارے دلوں کو پر نور فرما دینا، ہمارے والدین کی جن کے فوت ہو گئے ہمارے والدین کی قبروں کو نور بنا دینا، جب ہمارا انتقال ہو اے اللہ ہماری موت کو ہمارے لیے تحفہ بنا دے، ہماری موت کو ہمارے لیے نور بنا دے، ہماری قبروں کو نور بنا دینا۔ اے اللہ قرآن میں جتنے واؤ آئے ہیں ہر واؤ کا صدقہ وصل مدینہ عطا کر دے، قرآن میں جتنے ہاں آئے ہیں ہر ہاں کا صدقہ اے اللہ ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمانا، استقامت عطا فرمانا، قرآن میں جتنے یا آئے ہیں ہر یا کا صدقہ یقین کامل کی نعمت عطا کر دے، یقین کامل سے ہمارے دل کو لبریز کر دے۔ اے رحمان قرآن کے ایک ایک حرف کا صدقہ جتنی دعائیں مانگی گئی اپنی بارگاہ میں شرف و مقبولیت عطا فرما دے۔ اے خالق مالک ہزاروں ہاتھ اس وقت ہمارے ساتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں، اے اللہ آج جو بیمار آیا ہے تو اسے شفا عطا کر دے، جو مقروض آیا ہے ہمارے قرض سے نجات عطا کر دے، جو پریشان حال آیا ہے پریشانیاں دور کر دے۔ اے خالق اے مالک ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، کبھی کسی کا قرضدار نہ کرنا۔ یہ ہاتھ جو تیرے حضور پھیلے ہوئے ہیں نا مولا، ان ہاتھوں کو مرتے دم تک دنیا والوں کے آگے پھیلنے سے بچانا، در کی محتاجی سے بچا لینا۔ اے اللہ جو ہماری بھائی بہنیں بیٹیاں رشتوں کی منتظر ہیں مولا تو سب کے نصیب کو کھول دے، بندش رکاوٹیں ہوں تو دور فرما دے، والدین کے دل کو قرار عطا کر دے۔ یہ پورا قرآن پاک جو پڑھا گیا ہے اے اللہ اے خالق اے مالک اس کا ثواب تیرے حضور پیش کرتے ہیں، قبول اور مقبول فرما لے۔ اس کا ثواب حضور علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام صحابہ کرام علیہ رضوان، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن مجتبی، امام حسین، سید الشہداء امام موسیٰ کاظم، حضور غوث اعظم، تمام کاملین، خصوصاً بالخصوص ہمارے جتنے نمازی فوت ہوئے کل گیس سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے جو شہادتیں ہوئی ہیں مولا ان تمام مسلمانوں کو بھی پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما لے۔ اے خالق اے مالک آج جو پلین کریش ہوا ہے اے خالق و مالک، اے خالق و مالک اس میں جتنے ہمارے سلیم بھائی ان کے لخت جگر سمیت جتنے بھی مسلمان شہید ہو گئے مولا ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے والدین ان کے گھر والوں کو سب کو صبر جمیل عطا کرنا۔ یا اللہ اے خالق اے مالک جو زخمی ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا کرنا۔ یا رحمان یا رحیم اے خالق و مالک اے مالک اس تمام کا ثواب جو حافظ صاحب نے پڑھا ہے ہمارے قاری ندیم صاحب کے والد مرحوم کو پیش کر قبول و مقبول فرما لے۔ جتنے بھائی جتنی بہنیں دعا میں شامل ہیں ہم میں سے جن کے والد والدہ اعزاء اقرباء رشتہ دار اولاد جو سب تمام کو پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما لے۔ میں یہ کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دے کہ ہمیشہ ہی میرے گھر گھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد اسمر کی لاہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی توجہ کے ساتھ اعلان سن لیجئے کہ عید کے دن انشاءاللہ فجر کی نماز 5:30 بجے ادا کی جائے گی۔ عید کے دن نماز فجر 5:30 بجے ادا کی جائے گی۔ عید کی نماز انشاءاللہ 6:02 پر اول وقت ادا کی جائے گی۔ جب میں واپسی ہو یا اللہ لب ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جانے رحمت الہ بس میں ہدایت ملا سلام ہم غریب رود ہم فقیروں کی سرور
پہ لا امغا سے آزم ایمان تو قامن جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام یا ارحم الراحمین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت و رفعت و بلندی و صدقہ ہم گناہگاروں سے کرو دونوں جہاں کی دائمی عزت عطا فرما دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی اور زوال نعمت سے محفوظ فرما جب دم واپسی ہو یا اللہ لبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کے لیے باہر لنگر کا اہتمام ہے انتظام جس طرح کہیں اس سے انتصاب تعاون فرمائیں ضرور لگا کھا کے جائیے گا علامہ قاری ندیم صاحب سے ملاقات کر لیں میں تو یہیں کہیں نہیں جا رہا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی ہوں قاری صاحب نے ماشاءاللہ پورے مہینے قرآن سنایا ہے اور بڑی محبت سے سنایا اور بہت خوبصورت انداز میں اللہ قبول فرمائے لائن لگا کے ملاقات کر لیں اور مجھے جانے دیں مسجدوں میں باہر آ گئی تھی جوق در جوق آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان بعض میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی بعض میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا سب سما ہو گیا سونا سونا
الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، یاد رمضان کی تڑپا رہی ہے، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہے، کہہ رہا ہے یہ ہر ایک قطرہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، حسرت ماہ رمضان کی رخصت، قلب عشاق پر ہے قیامت، کون دے گا انہیں اب دلاسا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، عاصیاں میں ہی دن کٹے ہیں، نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، عاصیاں ہی میں دن کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ،
الوداع الوداع ماہ رمضان، ماہ رمضان کی رنگی ہواؤں، ابر رحمت سے مملو فضاؤں، لو سلام آخری اب ہمارا، لو سلام آخری اب ہمارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ سگے عطار بدکار کاہل، رہ گیا یہ عبادت سے غافل، اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ، ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا عطار پر یہ کرم، تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ذوق عبادت بڑھا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ بعض میں افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، بعض میں افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا
سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، یاد رمضان کی تڑپا رہی ہے، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہے، کہہ رہا ہے یہ ہر ایک قطرہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، حسرت ماہ رمضان کی رخصت، قلب عشاق پر ہے قیامت، کون دے گا انہیں اب دلاسا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، عاصیاں میں ہی دن کٹے ہیں، نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، عاصیاں ہی میں دن کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا
سلام آخری اب ہمارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ سگے عطار بدکار کاہل، رہ گیا یہ عبادت سے غافل، اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ، ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ سال آئندہ شاہ حرم تم، کرنا عطار پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع ماہ رمضان۔ تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ یا